بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پر تاثیر ایمان افروز واقعات۔ فرعون کی توبہ۔ ایسے رحیم اللہ کی ہم نافرمانی کریں کہ جو قارون جیسے کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ توبہ تو کرے۔ جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو اس نے کلمہ پڑھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر مٹی اس کے منہ میں ڈال دی کہ کہیں اس کی توبہ قبول نہ ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب فرعون نے کلمہ پڑھا تو مجھے یہ ڈر لگا کہ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، کہیں اب فرعون کی توبہ قبول نہ ہو جائے، اور اس کے ظلم دیکھ کر دل میں یہ تھا کہ یہ خبیث کہیں توبہ کر کے نہ مر جائے۔ میں نے منہ بند کر دیا کہ توبہ نہ کر سکے۔ روز قیامت چار اشخاص کا عذر۔ قیامت کے دن کچھ لوگ عذر پیش کریں گے، امیری، غریبی، بیماری اور غلامی کا عذر کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بلائیں گے اور ان کے عذروں کا جواب دیں گے۔ امیر لوگ کہیں گے ہماری دولت نے ہمیں مصروف رکھا لہٰذا عبادت نہ کر سکے۔ اللہ پاک حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے ان کے پاس حکومت تھی اور تمہارے سے زیادہ مال تھا، انہوں نے میری عبادت نہیں چھوڑی۔ بیمار لوگ کہیں گے ہم بیمار تھے۔ اللہ پاک حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ تم سے کہیں زیادہ بیمار تھے لیکن انہوں نے عبادت نہیں چھوڑی۔ غلام کہیں گے ہم تو آزاد نہ تھے اس لیے آپ کا حکم کیسے پورا کرتے۔ اللہ رب العزت حضرت یوسف علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے یہ بھی غلام تھے اور مجبور کیے گئے تھے لیکن انہوں نے میری حکم کو نہیں چھوڑا۔ غریب لوگ کہیں گے ہم غریب تھے، غربت کی وجہ سے آپ کا ذکر عبادت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور ان کے اس عذر کا جواب دیں گے کہ یہ تم سے بھی زیادہ غریب تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا، انہوں نے میری اطاعت نہیں چھوڑی۔ اس طرح چاروں قسم کے لوگ ناکام اور لاجواب ہو جائیں گے اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام باقی انبیاء علیہ السلام سے 40 سال بعد جنت میں جائیں گے بادشاہت کی وجہ سے، اور غریب لوگ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ڈاکوؤں کی توبہ کا واقعہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قافلے میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ 14 سال کی عمر تھی، راستے میں ڈاکو پڑ گئے، انہوں نے لوٹ لیا۔ یہ بچے تھے، کسی کو خیال نہیں آیا کہ ان کے پاس بھی کچھ ہوگا۔ ایک ڈاکو نے ایسے ہی سر راہ پوچھا بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کیا؟ 40 دینار۔ 40 دینار کا مطلب تھا وہ پورے سال کا راشن ہے، تو بہت بڑی دولت تھی۔ 40 دینار تو حیران رہ گئے، کہنے لگے کہاں ہے؟ کہا یہ میرے کپڑوں کے اندر سیے ہوئے ہیں، اندر کی آستین میں۔ اس نے کہا بچہ اگر تو مجھے نہ بتاتا تو مجھے خبر نہ ہوتی تیرے پاس ہے، تو نے کیوں بتایا؟ کہا میری ماں نے کہا تھا بیٹا سچ بولنا چاہے جان چلی جائے۔ اب یہ ماں کا سبق ہے نا، اور جب ماں کو ہی نہ پتا ہو کہ سچ بولنے میں نجات ہے تو بچے کو کیا بتائے گی؟ تو وہ ڈاکو ان کو پکڑ کر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گئے۔ کہا کہ سردار اس بچے کی بات سنو، تو اس نے ساری کہانی سنا دی۔ تو سردار نے کہا کیوں تو نے بتا دیا؟ نہ بتاتا تو ہمیں پتہ نہ چلتا۔ کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا چاہے جان ہی چلی جائے۔ اس پر ڈاکو کا سردار اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی کہ اے اللہ، یہ معصوم بچہ اپنی ماں کا اتنا فرمانبردار ہے اور میں پورا مرد جوان ہو کر تیرا نافرمان ہوں، مجھے معاف کر دے۔ سارے ڈاکوؤں نے توبہ کی، اس کا ذریعہ وہ ماں بنی جو گلان میں بیٹھی ہوئی ہے، جس کو پتہ بھی نہیں کہ اس کا بچہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی۔ کافروں سے مقابلے میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ کٹ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے پردے اٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہائے جعفر آگے بڑھا، اس کا ایک ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ جعفر 2 ٹکڑے ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ یہ وہ عمر ہے۔ عمر بن عبد العزیز جب گدی میں گزرتا تھا تو اس کی خوشبو سے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ عمر گلی سے گزر رہا ہے۔ ایسا حسن و جمال تھا کہ چہرے پر آنکھ نہ ٹکتی تھی اور ایسے نخرے والی چال تھی، جو دیکھتا تھا وہ دنگ رہتا تھا۔
اور لمبی ابا ہوتی تھی کہ گھسیٹتی جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک بزرگ نے راستے میں ٹوک دیا، اے عمر دیکھو اپنے ٹخنے سے اونچا کرو کپڑے کو۔ تو انہوں نے کہا اگر جان کی خیر ہو تو آئندہ مت کہنا مجھے یہ بات، ورنہ گردن اڑا دی جائے گی۔ ایک وقت یہ ہے اور جب آئے خلافت پر، جو آدمی دنیا کی طلب میں، جو آدمی وزارت کی طلب کرے گا اور جو آدمی حکومت کی طلب کرے گا اور جو آدمی اس سے بھاگے گا اور اس سے جان چھڑائے گا اور اس سے پلہ بچائے گا، جب اس کے پاس مال آئے گا تو وہ اس کے ذریعے سے جنت کمائے گا۔ سلیمان مرنے لگا تو رجا بن جیو نے کہا کوئی ایسا کام کر جس سے تیری آخرت بن جائے۔ کہا کیا کروں؟ کہا خلافت کے لیے کسی انسان کو چننا۔ سوچ میں پڑ گئے، اس کا ارادہ تھا بیٹے کو خلیفہ بنانے کا۔ کہنے لگا انشاءاللہ ایسا کام کر جاؤں گا کہ جس پر میرے نفس اور شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کہا لکھو میں عمر کو خلیفہ بناتا ہوں، اور اس کو لپیٹا اور ماچس کی ایک ڈبی میں ڈال دیا۔ کہا جاؤ اس پر لوگوں سے بیعت لو۔ جب رجا نے بیعت دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑ کر آئے، اے رجا تجھے اللہ کا واسطہ اگر اس میں میرا نام ہے تو اس کو مٹا دے، مجھے خلافت نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا جاؤ میرا سر نہ کھاؤ، مجھے نہیں پتا کس کا نام ہے۔ احشام بن عبد المالک ملا، اس نے کہا اے رجا اگر میرا اس میں نام نہیں ہے تو اس میں لکھ دے، ایک کہتا ہے میرا نام مٹا دے، ایک کہتا ہے میرا نام لکھ دے۔ جب ڈبیا پر بیعت لی اور کھولا، اس کو کہا آؤ اے عمر اٹھو تمہیں خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ تو عمر کھڑے نہیں ہو سکے، دو آدمیوں نے سہارا دے کر اٹھایا اور لڑکھڑاتے ہوئے ممبر پر آئے اور کہا مجھے خلافت نہیں چاہیے، تم اپنے فیصلے سے کسی اور کو بنا دو۔ انہوں نے کہا نہیں، امیر المومنین نے کہہ دیا ہے۔ ہشام کی چیخ نکلی، ایک شامی نے تلوار نکالی، آئندہ بات کی تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو امیر المومنین کے حکم کے سامنے آواز نکالتا ہے، جب آئے تو یوں کہا اب اس سے آخرت کو کما کے دکھاؤں گا تاکہ ساری دنیا کے انسانوں کو پتہ چل جائے کہ بادشاہت میں بھی آخرت کمائی جا سکتی ہے۔ پھر وہ وقت آیا عید کا دن، عید سے ایک دو دن پہلے کی بات، اور وہی بچے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں۔ کہنے لگے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ بیوی نے کہا بچے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے سارے دوستوں نے نئے کپڑے بنوائے ہیں عید کے لیے اور ہمارا باپ تو امیر المومنین ہے، ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ہمیں بھی کپڑے لے کر دو۔ حضرت عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں کہاں سے لے کر دوں؟ وظیفہ لیتے تھے بیت المال سے جو تمام مسلمانوں کا تھا، وہ روٹی کا خرچ بڑی مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ تو بیوی نے کہا اب کیا کرے، بچوں کو کیسے سمجھائے، خود تو صبر کر سکتے ہیں، بچے تو نہیں جانتے بچوں پر آدمی ایمان کو بیچتا ہے، ہاں پھر وہ اولاد کی گستاخ بنتی ہے، باپ سے کہتی ہے تو نے ہمارے لیے کیا کیا، کیا کمایا ہمارے لیے، چونکہ اس کی جڑوں میں حرام ڈالا گیا، اس لیے اب یہ کبھی ماں باپ کی فرما بردار بن کر نہیں چلے گی، یہ ماں کو بھی جوتے مارے گا اور باپ کو بھی جوتے مارے گا۔ حضرت عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں کہاں سے دوں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا تو کیا کرے، اس کو کیسے سمجھائے؟ انہوں نے کہا تو پھر میں کیسے سمجھاؤں؟ بیوی نے کہا مجھے ایک ترکیب سمجھ میں آئی ہے، آپ اپنا وظیفہ ایک ماہ پیشگی لے لے، جو مہینے کا وظیفہ ملتا ہے ہمارے بچوں کے کپڑے بن جائیں گے، ہم صبر کر لیں گے۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، اپنا خادم نہیں غلام ہے، غلام زر خرید، غلام کو بلایا، خزانچی تھا، کہا ارے میاں مزاحم ہمیں ایک مہینے کا وظیفہ پیشگی دے دو، اور وہ مزاحم فرمانے لگا امیر المومنین ایک بات عرض کرو، کیا آپ مجھے ضمانت دے سکتے ہیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے جو آپ مسلمانوں کا مال لینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ایک مہینے کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ میں یہ ایک مہینہ زندہ رہوں گا تو آپ بیت المال میں سے لے لیں، اور اگر ضمانت نہیں دے سکتے تو آپ کی گردن پکڑی جائے گی قیامت کے دن۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چیخ نکلی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کتنے ہیں وہ دیکھنے والے جو سورج کا غروب ہونا نہیں دیکھ پاتے اور قبروں میں چلے جاتے ہیں، اور کتنے ہی ہیں جو کل کا انتظار کر رہے ہیں اور کل کا سورج نہیں دیکھ پاتے اور قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ کہا اے بچوں صبر کر لو، جنت میں لے لینا جا کے، میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے۔ عمرہ کو نہیں توڑا، بچے کی خواہش کو توڑ دیا، اپنے جذبات کو توڑ دیا، اللہ کے امر کو نہیں توڑا، ضرورت کو قربان کیا، امر الہی کو قربان نہیں کیا۔
یہ ہے لا الہ الا اللہ کہ میں اللہ کا غلام ہوں، میں بک چکا ہوں، میں بیوی کا غلام نہیں ہوں، میں کاروبار کا نہیں، میں تاجر کا نہیں ہوں، میں زمیندار کا نہیں ہوں، میں حاکم اور وزیر کا غلام نہیں ہوں، میں اپنے اللہ کا غلام ہوں۔ مجھے اللہ کے امر کو دیکھنا ہے، مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کرتا ہے۔ گھر میں آئے بیٹیاں منہ پر کپڑا رکھ کر بات کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، بیٹی کیا بات ہے، منہ پر کپڑا کیوں رکھتی ہو؟ فاطمہ نے کہا، اے امیر المومنین کہ آج تیری بیٹیوں نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، اس لیے ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ ہاں امیر المومنین کہ جس کا امر 3 براعظموں پر چلتا ہو اور اربوں مخلوقات اس کے سامنے گردن جھکائے کھڑی ہوتی ہو، دمشق سے لے کر ملتان تک اور دمشق سے لے کر استنبول تک اور دمشق سے لے کر کاشغر تک اور دمشق سے لے کر مصر تک، دمشق سے لے کر چاؤ تک اور دمشق سے لے کر اندلس تک، پرتگال اور فرانس تک جس کا امر چل رہا ہو اس کی بیٹی کچے پیاز سے روٹی کھا رہی ہے۔ آج ہمارے چھابڑی والے بیٹے کی بیٹی کچے پیاز سے روٹی نہیں کھاتی اور اتنے بڑے اقتدار کی بیٹیاں کچے پیاز سے روٹی کھاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، ہائے میری بیٹی، میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا تھا لیکن تیرا باپ دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے سامنے 2 راستے تھے، تمہیں حلال حرام اکٹھا کر کے کھلاتا، خود دوزخ میں جاتا، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ موت کا وقت آیا۔ مسلمہ نے کہا، امیر المومنین کا لباس تو تبدیل کر دو، میلا ہو گیا ہے۔ اپنی بہن سے کہا، حضرت فاطمہ سے کہا، بیوی تھی، اے میرے بھائی، اللہ کی قسم امیر المومنین کے پاس ایک ہی جوڑا تھا، تبدیل کہاں سے کروں، ایک جوڑا ہے۔ مسلمہ نے کہا، میرے سے 1 لاکھ روپیہ لے لیجیے، اپنے بچوں کو دے دیجیے، میرے بانجے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، چلو 1 لاکھ وہاں واپس کر دو جہاں سے تم نے اس کا ظلم اور رشوت سے کمایا ہے، میرے بچوں کو حرام نہیں چاہیے۔ پھر بیٹوں کو بلایا اور کہا، میرے بیٹو، میرے سامنے 2 راستے تھے، میں تمہارے لیے مال جمع کرتا جیسا کیسے جمع کرتا اور خود جہنم میں جاتا، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں تمہیں توکل سکھاتا اور خود جنت میں جاتا۔ میرے بیٹو، میں جہنم تو سہ نہیں سکتا تھا، میں نے تمہیں اللہ سے مانگنا سکھا دیا، ضرورت پڑے اس سے مانگ لینا، وہ تمہارا کفیل ہے، وہ کہتا ہے میں نیک آدمیوں کا ولی اور نیکوں کا دوست ہوں۔ پھر اپنے سالے سے کہا، مسلمہ، اگر یہ میرے بیٹے نیک رہے تو اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا، اور اگر یہ نافرمان ہوئے تو مجھے ان کی ہلاکت کا کوئی غم نہیں ہے۔ پھر اس زمین آسمان نے وہ دن دیکھا کہ شہزادے مسلمہ کی اولادیں اور سلمان بن عبد المالک کی اولادیں جو ایک بچے کے لیے اس زمانے میں 10 لاکھ درہم چھوڑ کر مرے، ان کی اولاد مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کر بھیک مانگا کرتی تھی۔ جیسے ابھی جمعے کی یہ بات بیکاری یہاں بھیک مانگتے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کے نام ہرات کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے نوکر کو 8 روپے دیے کہ جاؤ چادر لے کر آؤ، تو وہ چادر لے آیا۔ آپ نے کہا، نرم ہے۔ نوکر کہنے لگا، میں 800 کی چادر لے کر آیا تھا تو آپ نے کہا تھا بہت سخت ہے، واپس کر دو، مجھے نہیں چاہیے۔ آج 8 روپے کی چادر آپ کو نرم نظر آ رہی ہے۔ صدقہ جاریہ۔ مطارف ابن شہیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، خواب دیکھا کہ قبرستان پھٹا اور اس سے مردے نکلے اور کچھ چننے لگے۔ ایک آدمی جا کر درخت پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، یہ اس کے پاس گئے، کہا، بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا، یہ ہم مسلمان جو پہلے مر چکے ہیں وہ ہیں، یہ جو چن رہے ہیں یہ ثواب ہے، جو پیچھے لوگ ان کو پہچا رہے ہیں۔ تو کہا، تو کیوں نہیں چنتا؟ کہا، میرا حساب تھوک کا ہے، مجھے بہت ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ کہا، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، 1 قرآن روزانہ پڑھ کر بخش دیتا ہے، مجھے یہ چننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کہا، کیا کرتا ہے تیرا بیٹا؟ کہا، میرا بیٹا فلاں بازار میں مٹھائی کی دکان کرتا ہے۔ صبح آنکھ کھلی تو وہاں گئے، دیکھا ایک نوجوان بڑی خوبصورت داڑھی والا، بڑی نورانی چہرہ، اپنا سودا بھی بیچ رہا ہے اور ساتھ ہونٹ بھی ہلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، بچہ کیا کر رہے ہو؟ کہا، جی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کس لیے؟ کہا، جی میرے باپ نے میرے اوپر احسان کیا اور مجھے قرآن پڑھایا اور میرے لیے رزق کا انتظام کیا، میرے لیے سارے پاپڑ بیل لیے، میں چاہتا ہوں اس کے احسان کا بدلہ دوں، میں روزانہ 1 قرآن پڑھ کر اس کو بخش دیتا ہوں۔ کوئی سال گزرا تو دوبارہ دیکھا وہی قبرستان، وہی مردے، وہ آدمی جو ٹیک لگا کے بیٹھا تھا اس کو دیکھا، وہ بھی چنتا پھر رہا ہے۔ تو ایک دم آنکھ کھلی تو صبح جب بازار کھلا تو اس بازار میں گئے، پوچھا، بھائی یہاں ایک نوجوان حلوائی تھا؟ کہا، جی اس کا انتقال ہو گیا، وہ پیچھے والا سلسلہ بند ہو گیا۔